SC ہیں, ST ہیں, OBCs ہیں, مائنورٹیز ہیں، ٹرائبلس ہیں، یہ تمام لوگ اگر متحد ہو کر چلیں گے تو اپنی مرضی کی حکومت جو ہمارے دیش کے لیے بہتر ہو، دیش کو کھوکھلا کرنے کا کام نہ کرے، دیش کو نقصان پہنچانے کا کام نہ کرے، ایسی حکومت بنائی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے جو پنچایت بلائی تھی، اور صرف اس لیے بلائی تھی کہ تمام لوگوں کو متحد کیا جائے، لیکن پرمیشن نہیں دی۔ ہائی کورٹ نے ہماری تھوڑی مدد کی، اور اب جو پرمیشن دی گئی ہے وہ پولیس کے دباؤ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر 10,000 کی پابندی لگا دی گئی۔ تو کنڈیشن کے ساتھ جو پرمیشن ملی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پولیس نے ہمارے ساتھ زیادتی کرنی ہے، حکومت نے ہمارے ساتھ زیادتی کرنی ہے، یا ہمارے لوگوں کو روکنا ہے، تو ہمارے 10,000 بھی آئیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو 15,000 ہیں۔ اس لیے ہم اپنے لوگوں کو دقت میں نہیں ڈالنا چاہتے، اس لیے ہم نے کورٹ سے یہ درخواست کی ہے کہ ہمیں پرمیشن کنڈیشنل نہ دی جائے۔ تو اب چونکہ 18 تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے، تو پہلے ہم جب رام لیلا گراؤنڈ میں 18 تاریخ منانے جا رہے تھے تو ہمارا ارادہ تھا کہ پورے گاؤں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی، پوری برادری کو شرکت کی دعوت دی جائے گی، لیکن اب ہم نے اس میں تخفیف کی ہے، اور یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جہاں پورے گاؤں کو بلایا جا رہا تھا وہاں صرف گاؤں کے پردھان کو بلایا جائے گا، اور جہاں پوری برادری کو بلایا جا رہا تھا وہاں برادری کے مکھیا کو بلایا جائے گا۔ اور اس قسم کی چھوٹی چھوٹی پنچایتیں جو ہماری کریم جو لیئر ہے اس کے ساتھ ہر صوبے میں انشاءاللہ اس قسم کی چھوٹی میٹنگیں کی جائیں گی، اور اس کے بعد ایک مہا پنچایت جو انشاءاللہ اسلامی یہ رام لیلا گراؤنڈ میں کی جائے گی، جنوری لاسٹ یا فروری فرسٹ ویک میں انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں ہم کہ ہمیں اجازت مل جائے، اس میں باقی چیزوں کا اعلان کیا جائے گا۔ ابھی منڈے کو جو ہماری میٹنگ ہے، دانشور اور علماء اس میں شریک ہو رہے ہیں، ان لوگوں کی میٹنگ میں تمام جو چیزیں ہیں وہ سب رکھی جائیں گی، رائے مشورہ کیا جائے گا، اور 2024 میں مسلمانوں کا متحدہ کیا فیصلہ ہونا چاہیے، کس کے حق میں ہونا چاہیے، تو یہ ایک کمیٹی میں نے یہ سوچا ہے کہ ایک کمیٹی 5 رکنی یا 7 رکنی تشکیل دی جائے، جو تمام پارٹیوں سے، لوگوں کا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ مسلمان مجبور ہے، جائے گا کہاں، مجبوری کا یہ ٹیگ بھی ہمیں اپنے ماتھے سے ہٹانا ہے۔ اس کے لیے ہم نے تمام پارٹیوں سے بات کرنی ہے، اپنی شرائط رکھنی ہے۔ بجرنگ دل پہ کانگریس نے کہا کرناٹکا میں کہ بجرنگ دل پہ پابندی لگائیں گے ہماری حکومت آئے گی تو، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بجرنگ دل میں بھی کچھ اچھے لوگ ہو سکتے ہیں، اس لیے پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ تو خود ہی وعدہ کر لینا، خود ہی مکر جانا، یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو ہم شرائط اپنی رکھیں گے، ان شرائط کے مطابق جو بہتر جواب ملے گا وہ ہم مسلم مہا پنچایت میں وہ رپورٹ پیش کی جائے گی، اور اس مسلم مہا پنچایت میں آخری فیصلہ کیا جائے گا۔ جی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیں۔ بار بار سر کورٹ کے دوارا آپ لوگ کورٹ کے پاس جا رہے ہیں، پرمیشن آپ کی ہٹا دی جا رہی ہے، مطلب آپ کو اور کہیں کیسے نہ کیسے باؤنڈ کیا جا رہا ہے، تو کیا گارنٹی ہے جنوری یا فیب میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں دوبارہ باؤنڈ نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ الیکشن کے بعد سرکار جو ہے وہ BJP کی بن رہی ہے سوتروں کے حوالے سے، تو کیا آپ کو لگتا ہے اس سمے پریشر نہیں آئے گا؟ یہ جو سوتر ہیں نا، جو یہ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں سرکار بن رہی ہے، انہی RSS کے سوتروں کے خلاف ہی یہ سارا پروگرام ہو رہا ہے۔ اور جیسے کورٹ نے ہمیں دلی پولیس اور آبویسلی وہ امت شاہ جی کے کہنے پہ ایک دم اتنی زیادہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی حالت میں انہیں پرمیشن نہیں ملنی چاہیے رام لیلا میدان کی، پھر بھی کورٹ نے پرمیشن دی۔ اب ہم کورٹ کی آدیش کی اوہیلنا نہیں کر سکتے، کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ دوبارہ اپلیکیشن لگا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی بندش نہیں لگنی چاہیے، کسی اور ناگرک پہ نہیں لگتی، جیسے کوئی پولیٹیکل پارٹی کرنا چاہے تو اس کو لاکھوں لوگ لانے کی بھی پرمیشن ہوتی ہے،
تو ہم لوگ تو ایسے کوئی وسائل والے بھی لوگ نہیں ہیں, یہ لوگ خود اکٹھا ہونا چاہتے ہیں اور وہ سبھی مظلوموں کی آواز اٹھانا چاہتے ہیں, تو ان کو روکا نہ جائے. ہمیں پوری امید ہے کورٹ نے جیسے ہماری پہلے سنی تھی ابھی بھی سنے گی. ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ہم یہ انشور کر لیں کہ 10,000 سے کم لوگ آئیں, لیکن ابھی ہمیں روکا نہیں گیا ہے. ابھی ہم نے خود ہی یہ احتیاط کی ہے کہ کورٹ نے ہم پہ 10,000 کی کنڈیشن لگائی ہے. اگر ہماری بھیڑ زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ حکم عدولی ہوگی, اور ہم حکم عدولی نہیں کرنا چاہتے. ہم سنویدھان کے دائرے میں رہنا چاہتے ہیں, اور پولیس یقیناً ہماری 10,000 کو بھی وہ کہہ دیں گے کہ 15,000 ہے, تو ہمارے اوپر مطلب بلا وجہ اپنے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا مناسب نہیں سمجھا. آج بھی ہمارے اسسٹنٹ کو ابھی ایک فون آیا تھا, تو اس میں پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی 80,000 سے زیادہ لوگ آئیں گے. یہ ابھی کچھ دیر پہلے فون آیا ہے. تو اسی سب سے تو اب ہم اسی لیے کورٹ کے پاس جائیں گے کہ کوئی بندش نہ رکھی جائے. ہم چاہتے ہیں کہ بغیر بندشوں کے ملک کی اور سنویدھان کی رکشا کے لیے مسلمانوں کو ایک آل انڈیا مسلم مہا پنچایت طے کر کے آنے والے راستے کو تلاشنے کا موقع ملنا چاہیے, اور سبھی مظلوموں کی حفاظت کے راستے کو تلاشنے کا موقع ملنا چاہیے. سر آپ نے مسلم مہا پنچایت جو بنائی ہے, مطلب جیسے کہ نام ظاہری مسلمانوں کے لیے, تو سر جو مسلمان ہیں مطلب ان کو تو کوئی لیڈر نظر ہی نہیں آتا, کون لیڈر کس کے پیچھے ہو جائے, اس کا کہنا مانے وہ کس کو ووٹ دے کس کو ووٹ نہ دے, مطلب کوئی لیڈر نظر نہیں آتا. میں کس کی بات مانی اسی لیے پنچایت کی جا رہی ہے. کسی ایک کی بات نہیں ماننی ہے, اور خود بخود فیصلہ بھی نہیں کرنا ہے, میٹنگ کرنی ہے اور سر جوڑ کے بیٹھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میں بھی عام مسلمان کی حیثیت سے, وکیل صاحب بھی عام مسلمان کی حیثیت سے, ہم عام مسلمان کو بلا رہے ہیں, ان سب سے سر جوڑ کر بیٹھیں گے, بات چیت کریں گے اور فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. سرکار تو سر کہتی ہے مسلمان کا ووٹ ہی نہیں چاہیے ہمیں, تو وہ تو یہ کہتے ہیں ویسے بھی جیت جائیں گے نہیں آئے تو مسلمان. سر اس حالت میں آپ مسلمانوں کی کس طرح ہیلپ کریں گے؟ نہیں, مسلمان کا تو ووٹ کسی کو بھی نہیں چاہیے. کانگریس بھی بھارتیہ جنتا پارٹی سے زیادہ بڑا اپنے آپ کو ہندو دکھانے کی کوشش کرتی ہے. کبھی وہ گدا لے کے چلتے ہیں, کبھی جنیو کپڑوں کے اوپر پہن کر اپنے آپ کو ہندو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہندوتوا کے جو RSS کا جو مقصد تھا اس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں. ہمیں ان تمام چیزوں سے اوپر لے جانا ہے. میں یہ کہتا ہوں, آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے دور حکومت میں ہی پارلیمنٹ میں کیوں حملہ ہوتا ہے؟ 23 سال پہلے بھی ایک حملہ ہوا تھا جس میں حملہ آور مارا گیا. اب پھر حملہ ہوا, حملہ آور زندہ پکڑ لیے گئے, تو پتہ چلا کہ کون لوگ تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ پردھان منتری کو اور گرہ منتری کو اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے اپنے پد سے استعفیٰ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. ان کی بڑی ذمہ داری ہے, ان کی ذمہ داری ہے. کروڑوں روپیہ ماہانہ جس سرکشا پر خرچ کیا جاتا ہے, جہاں ممبر آف پارلیمنٹ کو موبائل تک لے جانے کی اجازت نہیں ہے, وہاں لوگ بم لے کر چلے جاتے ہیں. تو یہ ذمہ داری گرہ منتری کی خاص طور سے ہے. گرہ منتری کو چاہیے کہ اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے اپنے پد سے استعفیٰ دے. تو بھارتیہ جنتا پارٹی کس قسم کا ان کا ماحول بناتے ہیں وہ, اور ماحول کون لوگ بناتے ہیں؟ ہم نے اسی لیے ان لوگوں کو نہیں بلایا, آپ لوگوں کو بلایا ہے, کیونکہ وہ ہماری صحیح بات کو بھی غلط طریقے سے پیش کریں گے. ہم نے ان کو دعوت نہ دے کے آپ کو دعوت دی ہے تاکہ آپ کے ذریعے ہماری صحیح بات عام لوگوں تک پہنچے. تو ہم جو کرنا چاہتے ہیں, بھارتیہ جنتا پارٹی کے بہکاوے سے نکلنا ہے, تمام پارٹیوں کے بہکاوے سے نکلنا ہے. ہمیں اپنی شرائط پر, جو بھارتیہ بجرنگ دل پہ ہماری یہ مانگ ہے کہ بجرنگ دل آتنکوادی سنگٹھن ہے, دیش کا ماحول امن و امان بگاڑنے کا کام کرتا ہے. وشو ہندو پریشد دیش کا امن و امان بگاڑنے کا کام کرتا ہے. ان پر جو پابندی لگانے کا کام کرے گا ہم اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. جو اسرائیل جیسے ظالم سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا وعدہ کرے گا, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. تو جو ہماری باتیں, ہماری شرائط سننے کا اور ماننے کا وعدہ کرے گا, لکھت میں ہمیں دے گا, اس کا ساتھ دیا جائے گا. ہم بھارتیہ جنتا پارٹی یا کانگریس یا کسی کے بھی زر خرید غلام نہیں ہے, محتاج نہیں ہے. ہم اپنا فیصلہ خود لینے کا کام کر سکتے ہیں. اصل میں یہ جو ڈیٹا آ رہا ہے اس کے اکارڈنگ 92% سے زیادہ مسلمانوں نے کانگریس کو ووٹ دیا ہے 3 راجیوں کی اگر ہم بات کریں.
उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कल एमपी के मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही पहला ऑर्डर ये दिया है कि जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं उनको हटाया जाए। तो किस तरह से इसका नहीं, लाउड स्पीकर इबादत गाहों से नहीं, इबादत गाहों से कहा है ना, उन्होंने सिर्फ मुसलमान पे तो पाबंदी नहीं लगाई है। तो तमाम मंदिर मस्जिद सबके लिए उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है। अगर इसमें कहीं तासुब होता है कि मस्जिद में बोलेगा तो नहीं बोलने देंगे, मंदिर में बोलेगा तो इजाजत दी जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इस किस्म की, देखिए, धार्मिक लोग हैं ये, धर्म की आड़ में अपने देश को और अपने धर्म को ये कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं इसका इन्हें अंदाजा नहीं है। मुस्लिम दुश्मनी में भाई मस्जिद पर पाबंदी लगाने के लिए आप अपने मंदिर पे भी पाबंदी लगा रहे हो, तो ये अन्याय नहीं है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जब नंबर आता है तो फिर उसमें गड़बड़ी कहीं ना कहीं नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी इंशाल्लाह नहीं होने दी जाएगी। और जिस किस्म की ज्यादतियां की जा रही हैं, इन ज्यादतियों के खिलाफ हम संघर्ष के लोग हैं, संघर्ष करते रहे और इंशाल्लाह संघर्ष करते रहे। मैं शकील साहब आपकी बात का जवाब मैं भी देना चाहूंगा। ये ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत को आरएसएस और बीजेपी रोकना क्यों चाहती है, कितनी शिद्दत से रोकना चाहती है, उसकी वजह इसी ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत के एजेंडा में छुपी हुई है कि हम हर एक मजलूम की आवाज़ उठाएंगे। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के लोग मिला के मुल्क में 88% होते हैं। तो ये जो 82% की बात आप कर रहे हो, 88% लोगों का जो ये जमावड़ा बन रहा है, और वो उस तरीके से बनेगा कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी की आवाज़ उठाए, मुस्लिम एससी एसटी ओबीसी की आवाज़ उठाएं, जो बाकी एससी एसटी ओबीसी हैं वो मुसलमानों की आवाज़ उठाएं, क्रिश्चियंस की आवाज़ उठाएं, सिखों की आवाज़ उठाएं। इसी चीज़ से सरकार डर रही है, इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत की इतनी शिद्दत से मुखालफत हो रही है कि दिल्ली पुलिस अपनी किसी भी हद तक जाकर ये बोल रही है कि आपका प्रोग्राम नहीं होने देंगे जब तक आप सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करें। अगर इस महापंचायत में जो मुस्लिम लीडर हैं वो जमीन तलाश कर रहे हैं, तो क्या उनको आप इनवाइट कर रहे हैं, जिनको अब तक जमीन कहीं नहीं मिली किसी भी पार्टी में, क्या ऐसे लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं इस महापंचायत में? नहीं, ऐसे तमाम लोग जो हालात हाजरा को लेकर बेचैनी महसूस करते हैं जी, और जो लोग जमीन अपनी तलाश कर रहे हैं, उनके लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। जो अपना मकसद कोई टारगेट लेकर चलते हैं कि हमें ये हासिल करना है, हमें एमपी बनना है, हमें किसी पार्टी के लिए काम, उनकी जरूरत नहीं है। हमें जो आम हिंदुस्तानी के लिए तकलीफ महसूस करता है, अपने देश के लिए तकलीफ महसूस करता है, देश की एकता और अखंडता के लिए बेचैनी महसूस करता है, उनको आम दावत है, उनके लिए आम दावत है। लेकिन जो एमपी बनने के लिए ज्वाइन करना चाहता है या किसी पार्टी पर दबाव बनाकर टिकट हासिल करने के लिए हमारे साथ आना चाहता है, उसके लिए उसकी हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। सर 2024 में संविधान चेंज हो रहा है, मनुस्मृति आ रही है, मनुस्मृति तो आ नहीं रही है, आई हुई है। मतलब मुकम्मल इसके खिलाफ हमें मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करनी है। सर, ये पसमानदा के नाम पर मुसलमानों को जो है इख्तलाफ पैदा किया जा रहा है जात बिरादरी के नाम पर, इसमें किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाएगा? नहीं, वो तमाम लोग जिनका ईमान कमजोर है, जो शरीयत जानते नहीं, जो मजहब समझते नहीं, वो तो इस बहकावे में आ सकते हैं। लेकिन जो शरीयत को समझते हैं, जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर उनके साथ मस्जिद में तासुब होता है तो अशराफ और अरजाल का कोई मतलब है। अगर मस्जिद में कोई तासुब नहीं होता है, मस्जिद में तमाम लोग बराबर हैं, मस्जिद में अंसारी साहब हमारे आगे वाली सफ में होंगे, पीछे वाली सफ में हम होंगे, हम जब सजदा करेंगे तो उनके कदमों में हमारा सजदा नहीं होगा, सजदा अल्लाह की राह में होगा। तो अशराफ और अरजाल का हमारे यहाँ कोई तसव्वुर नहीं है। तमाम मुसलमान बराबर हैं, और छोटे बड़े अगर हैं तो वो सिर्फ अपने आमाल की बुनियाद पर हैं, अपने इल्म की बुनियाद पर हैं। 18 तारीख को इसका एक पुख्ता जवाब डिस्कशन करके ऐलान किया जाएगा, इस बात का एक पुख्ता ऐलान। सर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में महिलाओं के लिए कोई न्याय की बात नहीं होती सर वहाँ पर, तो सर उसके लिए क्या कर सकते हैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए सवाल है आपका, ये उन्हीं से करना चाहिए। और कोई सवाल है? हमारे यहाँ ख्वातीन को पूरी इज्जत, बराबरी, हिस्सेदारी मिलेगी। जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें पूरी हिस्सेदारी, बराबरी और इज्जत बराबर की मिलेगी। आपसे तो सर में बहुत उम्मीद है। मेरा सिर्फ एक सवाल है, मैं ये पूछना चाहूंगी कि कई बार तंजीमें बनती हैं
अभी कुछ दिन पहले भी एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो सिर्फ कागजों पे रह जाती हैं, अमल में नहीं आती हैं। तो ये जो आप मुस्लिम पंचायत बना रहे हैं, ये कितनी काम करेगी और कितना अमल में आएगा ये? देखिए ऐसा है कि बहुत पुराना शेर है, मशहूर शेर है, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। हम कोशिश कर रहे हैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ। हमें 29 अक्टूबर हमें तारीख मिली थी, पाबंदी लगा दी गई, हमने अपना फैसला नहीं बदला, हमने फिर कोर्ट से इजाज़त ली, कोर्ट ने हमें कहा कि दिवाली के बाद कीजिए। हम अपने लोगों को दिक्कत में भी नहीं डालना चाहते और काम भी करना चाहते हैं। तो मुस्तकिल मिजाजी से जो काम किया जाता है उसका कुछ नतीजा निकलता है, और हम दबाव से या हुकूमत के दबाव में आना ये हमारे तरीके नहीं है। हम जिस तरह काम कर रहे थे उस तरह इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। हम कोई वक्ती तंजीम नहीं बना रहे हैं। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की हमेशा ज़रूरत रहेगी, और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदुस्तान को ज़रूरत रहेगी, इंशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करने वाले मुजाहिद भी खड़े हुए आपको मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।